السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم سب کے آقا مولا یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور تمام رسول اپنے اپنے علاقوں اور اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہی نبی اور رسول مبعوث فرمائے گئے۔ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جاری رہے گی۔ دنیا میں تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تمام مسلمانوں میں اس لیے پیر کا دن اور ماہ ربیع الاول کو خصوصی درجہ حاصل ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہی اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عید النبی بڑے ہی خوش و خرم طریقے سے مناتے ہیں۔ اچھے اچھے لباس زیب تن کرتے ہیں اور اپنوں اور غیروں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، 100 اونٹوں کی قربانی کا واقعہ بھی میں اپنے دوستوں کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ آب زمزم کا کنواں جو کہ مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے وہ دوبارہ کھودیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جب وہ کنواں کھودنا چاہا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار مزاحمت پر اتر آئے۔ اس وقت آپ نے نظر مانی کی کہ یا رب العالمین، اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور میں نے سب کو جوان دیکھا تو ان میں سے ایک بیٹے کو آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب سب ہی جوان ہو گئے تو آپ نے اس دور کے مطابق اپنے 10 بیٹوں کے ناموں کا قرعہ نکالا، مگر مکہ مکرمہ کے تمام بڑے چھوٹے لوگ وہاں موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنی بار بھی قرعہ نکالا جاتا وہ حضرت عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا۔ مکہ کے سرداروں نے حضرت عبد المطلب کو تجویز پیش کی کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کی قربانی پیش کر دی جائے تو بہتر ہے۔ جب تمام لوگوں نے آپ کو یہ تجویز دی تو اس دور کے مطابق تیر کے ذریعے قرعہ نکالا گیا اور اس میں سے 10 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی، مگر قرعہ نہ نکلا۔ چنانچہ قربانی کے اونٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ قربانی کا طریقہ اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قربانی کے جانور قربانی کے لیے پیش کیے جاتے تو جس کی قربانی اللہ کریم کے ہاں قبول ہونا ہوتی اس قربانی کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیتی۔ چنانچہ جب 100 اونٹ پیش کیے گئے تو یہ قربانی حضرت عبداللہ کے بدلے میں قبول ہوئی۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، ترجمہ: پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اور دوسرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد ماجد کی اکلوتی اولاد تھے۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ نے ایک ہی شادی فرمائی تھی۔ ایک مقام پر آپ کے والدین نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات اس وقت ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے یثرب یعنی کہ مدینہ گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر اچانک شدید علیل ہو گئے اور بنی حجاز کے قریب ٹھہر گئے، مگر چند روز کے اندر اندر ہی خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کی تفہیم کا مقام بھی مدینہ کے قریب ہی تھا۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سعید جب 6 برس کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ پہنچی تاکہ اپنے بھائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی مدینہ کے قریب پہنچی ہی تھیں کہ چند روز کے اندر اندر وہ بھی وصال کر گئی۔ چنانچہ آپ کی تفہیم بھی مدینہ کے پاس ہی ہوئی۔ ابو طالب: حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ابو طالب نے کفالت میں لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب اپنے ہمراہ تجارتی قافلے میں لے گئے، جہاں ایک عیسائی راہب نے ان سے کہا کہ اس بچے میں نبوت کی علامات ہیں، تم اس کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ کے مقام سے ہی واپس مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کر تجارتی سوجھ بوجھ حاصل کی اور جوان ہو کر خود تجارت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایماندار اور نیک تاجر کے طور پر مشہور ہوئے۔ وحی کا آغاز۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو بروز پیر ربیع الاول کے مہینے میں غار حرا میں اچانک حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ اللہ کریم نے آپ کو رسول بنایا ہے، اور سب سے پہلی آیات جو وحی کی گئی وہ سورہ اخلاق کی، جن کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: اے محمد پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور خون کے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھیں آپ اللہ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی سب سے برگزیدہ ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور علم انسان کو علم سکھایا اور جو وہ جانتا نہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر آ کر اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کہا فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ چنانچہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بن گئی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اس واقعے کو وحی کا رک جانا کہا جاتا ہے۔ یہ عارضی رکاوٹ بھی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات بنا نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ ترجمہ: اٹھو اے چادر اوڑھنے والے اور اللہ کے عذاب سے خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی بزرگی بیان فرماؤ اور پاکیزہ کپڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اللہ رب الکریم کی محبت تھی کہ جب اللہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھے ہوئے تھی تو اس ادا کو اللہ کریم نے بے حد پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے عالم انسانیت کے لیے مثال بنا دیا۔ اور اب جب بھی قرآن کریم میں سورہ مدثر کی تلاوت کریں گے تو مولا کریم کا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار اور محبت کا منفرد انداز ضرور دکھائی دے گا۔ یعنی اللہ کریم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھنے کی ادا کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، پہلے پہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا اور جب اس دوران آپ اپنے کابرین اور خاندان والوں سے قابل اعتماد اصحاب کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، جبکہ نوعمر لوگوں میں بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ خفیہ تبلیغ تقریباً 3 برس تک خانہ کعبہ سے بالکل ہی قریب حضرت ارقم کے گھر کے میں کی جاتی۔ یہاں یعنی دارالارقم میں 9 مسلم اصحاب دین کے ارکان کو سمجھنے اور نماز پڑھائی جاتی۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اہل قریش کی دشمنی اور مخالفت مول لی۔ اسلام کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 چچا ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ نے پہلے اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت عباس نے بعد میں، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں خوب داد شجاعت حاصل کی، جبکہ غزوہ بدر میں حضرت عباس مشرکین کی طرف سے حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ اس وقت تک آپ کی عمر 59 برس کے قریب تھی۔ آپ کو سید الشہداء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس کی وفات تقریباً 83 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔ اس وقت تک آپ کی عمر مبارک 83 یا 88 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کی دفن جنت البقیع میں کی گئی۔ پیارے دوستو، اہل قریش کی مخالفت۔ پیارے دوستو، قریش مکہ خود کو اہل عرب میں سب سے اعلیٰ خیال کرتے تھے، چنانچہ انہیں اپنے بتوں کی مخالفت اور عادات کی مخالفت ناگزیر تھی۔ اب انہوں نے دین اسلام کی مخالفت پر کمر کس لی تھی، اسلام کا نام و نشان مٹانے دینے کا عزم کر لیا تھا۔ اہل قریش نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں
کانٹے بچھو دیتے اور آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر گندگی کا ڈھیر لگا دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح ان کے حرموں پر کنکریاں پھینکتے اور آوازیں کستے، یہاں تک کہ آپ پر کنکریاں پھینکی جاتی تاکہ آپ غصے میں آ جائیں اور جھگڑا کیا جا سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدتمیزیوں کا تحمل برداشت کے ساتھ سامنا کیا اور ان لوگوں کو مجبور کیا کہ یہ کہنے پر کہ آپ جادوگر اور شاعر ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس کا باقی حصہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں لگاؤں گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا بھائی، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پلیز معاف فرمائیے گا۔